الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، اچھا جی ہمارے دورہ منطق کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ منطق بیسیکلی ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا مضمون ہے کہ جس کا تعلق حقیقت میں خارج سے نہیں ہے، اس کو عقلیات میں شمار کیا جاتا ہے، اور یہ ایک عقلی موضوع ہے۔ اگرچہ افہام و تفہیم کے لیے، جس طرح آپ نے منطق کی کتب میں پڑھا ہوگا کہ افہام و تفہیم کے لیے ہمیں الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، دلالت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک منطقی جو ہوتا ہے وہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ الفاظ اور دلالت کی بحث کو کرے۔ اسی طرح منطق ایک عقلی مضمون ہے، مفاہیم کا نام ہے، سمجھ بوجھ کا نام ہے، لیکن چونکہ الفاظ کے بغیر یا خارجی مثالوں کے بغیر اپنی بات کو سمجھانا، اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانا، یہ انتہائی دشوار ہے۔ اس وجہ سے منطقی جو ہوتا ہے اس کو خارجی مثالوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، ورنہ حقیقت میں خارجی مثالیں اس کے نزدیک اہم نہیں ہوتی، خارجی مثالیں اس کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ جیسے ہم منطق کا جو ابتدا کرتے ہیں تو منطق کی ابتدا ہوتی ہے حصول صورت شیء فی العقل، یعنی آپ کے ذہن میں ایک چیز کی صورت، ایک چیز کا خاکہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، تو یہ منطق کی ابتدا ہے، یہ منطق کا ابتدائی نقطہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کوئی لفظ بولا، مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے بولا پنکھا، یا میں نے آپ کے سامنے بولا کرسی، یا میں نے آپ کے سامنے بولا نحو یا صرف یا منطق یا بے یا نکاح۔ تو یہ الفاظ جب میں آپ کے سامنے بولتا ہوں تو ان الفاظ کو سن کر آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ آتا ہے، آپ کے ذہن میں اس کا کوئی تصور آتا ہے، جو بھی آپ نے اس کا تصور سمجھا ہوا ہے، جو کہ آپ کے ذہن میں اس کا تصور موجود ہے، جب آپ اس لفظ کو سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ تصور ابھرتا ہے، وہ تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے۔ اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کتابی اصطلاح کے مطابق ہی تصور ہو۔ ایک بچہ ہے جس نے ابھی 10 سال کا ہے، 12 سال کا ہے، اس نے ابھی کتابیں کوئی بہت زیادہ پڑھی ہی نہیں ہیں، لیکن اس کے سامنے بھی جب ہم اس طرح کے الفاظ کا تلفظ کرتے ہیں، جیسے نحو پڑھنے کے لیے ایک بچہ ہمارے پاس آیا ہے، اس نے ابھی تک نحو پڑھی نہیں ہے، درس انظامی میں اس نے داخلہ لیا ہے، تو ہم جب اس کے سامنے نحو کا لفظ بولتے ہیں اور اس کو کچھ تھوڑا سا نحو کے حوالے سے کانسیپٹ دیتے ہیں کہ جی نحو کا تعلق جو ہے وہ لفظوں کے اوپر لگے ہوئے جو زبر زیر پیش ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہے، تو اب جب اس کے سامنے لفظ نحو بولا جائے گا آئندہ تو اس کے ذہن میں اتنا کانسیپٹ آ جائے گا، اس کے ذہن میں اتنا تصور آ جائے گا کہ یہ ایک ایسے مضمون کی بات کی جا رہی ہے جس مضمون کے اندر زبر زیر پیش کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ تو یہیں سے ہم نے آغاز کرنا ہوتا ہے علم کا، کیونکہ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آواز کلیئر آ رہی ہے نا میری؟ صحیح۔
تو کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے بات کو شروع کریں کہ جہاں سامنے والا کچھ نہ کچھ اس بات کے بارے میں ہیلو ہاؤ رکھتا ہو۔ آپ نے شاید اساتذہ سے اس طرح کی مثال سنی ہوگی، بارہا ہم نے اپنے بچپن میں بھی سنی، اور ہم بھی کئی مرتبہ طلبہ کو یہ مثال بتا چکے ہیں کہ اگر میں نے کسی جگہ کا پتہ پوچھنا ہے، جیسے میری والدہ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا، چلے میں واقعہ بتاتا ہوں۔ میری والدہ کے ساتھ ایک زمانے میں جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے، تو وہ گئیں صدر کراچی، تو ہم لوگ کراچی میں ہی رہتے تھے تو وہ صدر گئیں، اب صدر جا کے انہوں نے جو ہے ٹی وی صحیح کروانا تھا۔ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ جی صحیح کروانا ہے میں نے ٹی وی، تو کہاں جانا پڑے گا؟ انہوں نے بتایا فلاں سینٹر میں چلی جائیں۔ تو امی کہنے لگیں بھائی وہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا چلیں ایمپریس مارکیٹ سے جو ہے نا بائیں طرف مڑیے گا، دائیں طرف مڑیے گا۔ تو امی کہنے لگیں ایمپریس مارکیٹ کا ہے؟ وہ کہنے لگے اچھا۔ پھر انہوں نے کوئی اور مزید نشاندہی کی کہ فلاں جہانگیر پارک سے جو ہے وہ فلاں جگہ مڑیے گا۔ میں نے کہا وہ کہاں ہے؟ تو اب وہ بیچارے کنفیوز ہو گئے کہ یار مطلب اب ہم کس طرح ان کو پتہ سمجھائیں۔ پھر آخر ان کے پاس ایک ہی حل تھا، انہوں نے کہا بھئی آپ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں، صحیح ہے، یہ جہاں آپ اس وقت کھڑی ہیں نا، یہاں سے چلنا شروع کریں، اور اب آپ جو ہے سیدھے جائیں، اور فلاں اشارہ نظر آ رہا ہے آپ کو، وہ سامنے اشارہ ہے، وہاں سے جو ہے آپ دائیں مڑ جائیں، اور پھر جو ہے آپ کو ایک بورڈ نظر آئے گا، اس بورڈ پہ یہ لکھا ہوا ہوگا۔ پھر جب وہ بورڈ نظر آئے تو وہاں جو دائیں طرف گلی ہے، اس دائیں طرف گلی میں مڑ جائے گا، یوں کر کے مطلب ان کو بتانے کا مقصد یہ کہ جب آپ نے کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے نا، کسی کو کوئی بات سکھانی ہے، تو آپ کو اس کو وہاں سے لے کے چلنا پڑے گا جو اس کی دیکھی بھالی چیز ہے، جو اس کی سمجھی ہوئی چیز ہے۔ آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا کہ بدیہیات سے نظریات کی طرف جاتے ہیں۔ ایک چیز پہلے ہی نظری ہے، پہلے ہی ایسی ہے جو سامنے والے کو سمجھانی پڑے گی، اس نے سمجھی ہوئی نہیں ہے، اس کی سمجھی ہوئی چیز نہیں ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے۔ اب یہ جو سمجھانے والی چیز ہے، اس میں آپ اس کی ابتدا وہاں سے کریں جہاں اس نے سمجھنا ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو پھر ایک چیز سمجھانی پڑے گی، اور اگر آپ پھر اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک اور ایسی چیز کا سہارا لے لیں جس کو آپ کو سمجھانا ہی ہے، سمجھی ہوئی وہ بھی نہیں ہے اس نے، تو آپ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا پائیں گے۔ آپ کو لا محالہ وہاں سے چلنا پڑے گا، ابتدا وہاں سے کرنی پڑے گی، سٹارٹ وہاں سے کرنا پڑے گا جو اس کا سمجھا ہوا ہے۔ یہ لفظ تو آپ نے سنا ہی ہوا ہوگا نا، چلے منطق پڑھ کے آئے ہیں تو منطق میں اتنا تو پتہ ہی ہوگا نا کہ معلومات کو ترتیب دے کے ہم مجہولات تک پہنچتے ہیں، معلوم کو ترتیب دے کے مجہول تک پہنچتے ہیں، مجہول سے مجہول تک پہنچنا محال ہے۔ ایک چیز خود ہی مجہول ہے، وہ ہے نا معراج کے حوالے سے قصیدہ، وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، تیرے عرش تخت نشیں ہوئے۔ اب لامکاں اور مکیں مکان نہیں ہے تو مکی کیسے ہو گئے؟ مکان کی نفی ہو گئی، لامکاں، اور مکیں کا اس بات ہو گیا کہ ہے وہ لامکاں، وہاں کوئی مکان نہیں ہے اور وہ ہو گئے مکین، تو مکان نہیں تو مکین کیسے؟ تو یہ مطلب باتیں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو یوں لے کے چلیں، بہرحال میں دوبارہ واپس آتا ہوں، یہ بہت لمبی بات ہو گئی، دورے میں اتنی لمبی سے بات نہیں کی جا سکتی۔ تو مقصد یہ سمجھانے کا کہ ایک عقلی مضمون ہے، اس کا تعلق بیسیکلی عقل سے ہے، سمجھ سے ہے، ہم اس کو جو ہے خارج میں دکھا نہیں سکتے۔ آپ سے بولا جائے کلی، بھائی کلی کوئی دکھائیں ذرا، اپنے ارد گرد کوئی کلی دکھائیں،
آپ بولیں گے بھائی انسان کلی ہے، تو صحیح ہے انسان کلی ہے، ذرا دکھائیں۔ نہیں دکھا سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ انسان دکھائیں گے، جیسے آپ مجھے دکھائیں گے، صحیح ہے، تو میں تو کلی نہیں ہوں، میں تو جزئی ہوں۔ منطق کی روح سے، اگر منطق کی انداز میں ہم بات کریں تو میں تو جزئی ہوں، میں تو کلی نہیں ہوں۔ میرا جو صدق ہے وہ فرد واحد پر آتا ہے، وہ کثیرین پر تو نہیں آتا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ جی 9 دکھائیں، تو آپ بولیں گے بھائی رجل 9 ہے۔ اچھا جی رجل 9 ہے، صحیح ہے، تو دکھائیں۔ آپ نہیں دکھا سکیں گے، کیونکہ جو رجل آپ دکھائیں گے تو وہ رجل تو جزئی ہوگا۔ کلی خارج میں کیسے پائی جائے گی؟ مطلب کلی تو ایک مفہوم ہے نا، جو مفہوم کثیرین پر سچا آ جاتا ہے، کثیرین پر صادق آ جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے منطق کے حوالے سے کہ جی منطق جو ہے ایک عقلی مضمون ہے، اس کا تعلق خارج سے اس حد تک ہے کہ اس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے خارج کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ خارج میں نہیں پایا جائے گا۔ اگر خارج میں یہ پایا جائے گا تو افراد کے ضمن میں پایا جائے گا، جزیات کے ضمن میں پایا جائے گا، من حیث المنطق نہیں پایا جائے گا۔ منطق کا تعلق مفاہیم سے ہے۔ مفہوم ما حصل فی الذہن، ذہن میں کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ چلیں یہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں، ذہن میں کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ جب میں نے آپ کو کہا پنکھا، آپ کے ذہن میں پنکھا آ گیا؟ وہ جو چھت پہ لگا ہوا پنکھا تھا وہ آپ کے ذہن میں چلا گیا؟ ایسا تو نہیں ہوا نا؟ وہ جو چھت پہ لگا ہوا پنکھا تھا وہ تو آپ کے ذہن میں نہیں گیا نا؟ آپ کے ذہن میں ایک مفہوم آیا پنکھے کا، آپ کو بولا مسجد، تو محلے کی مسجد جو تھی وہ آپ کے ذہن میں چلی گئی؟ ایسا تو نہیں ہوا نا؟ مسجد کا مفہوم، مسجد کا جو کانسیپٹ آپ کے ذہن میں تھا، مسجد کا جو آپ کے ذہن میں تصور یا تصویر موجود تھی، وہ تصویر یا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا۔ تو یہ ہے منطق، ما حصل فی الذہن میں، ذہن میں مفاہیم آتے ہیں، ذہن میں معنی آتے ہیں، ذہن میں چیزوں کا حصول، مطلب کیا بولتے ہیں، فزیکل چیزوں کا یا وجود کا حصول نہیں ہوتا، ذہن میں چیزیں بحیثیت وجود کے داخل نہیں ہوتی، صحیح ہے؟ تو یہ بات بنیادی ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں اکثر لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی منطق تو نظر نہیں آتی، منطق کا تو سمجھ نہیں آتا، منطق کا استعمال، تو بھائی منطق کا استعمال تو ذہن کے اندر ہوتا ہے، تو وہ ہے ہی ایک عقلی چیز، وہ ہے ہی ایک ذہنی چیز، وہ مفاہیم سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ وہ کوئی لکڑی اور کیلیں تو نہیں ہے جس کو آپ ٹھوک کے جو ہے وہ کرسی بنا لیں گے یا میز بنا لیں گے، تو ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا، وہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھنا یہاں پہ ضروری ہوتا ہے، جو کہ منطق کے حوالے سے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم دوسری بات پہ، ترتیب امور معلومات لیتعدی الی تحصیل المجہولی۔ منطق کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہوگا، پڑھا ہوا ہوگا کہ منطق ایک علم اعلیٰ ہے، صحیح، ایک آلہ ہے، یعنی منطق کے ذریعے چیزوں کو درست کیا جائے گا، خود منطق کا استعمال نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس کو یوں سمجھ لیں، جب آپ کرسی بناتے ہیں یا آپ کیا بناتے ہوں گے، چلیں آپ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، آپ جو ہے وہ ایک مضمون لکھتے ہیں، صحیح، آپ نے مضمون لکھا، کس چیز پہ لکھا؟ آپ نے مضمون لکھ لیا مثال کے طور پہ شب بارات پہ، شب بارات قریب قریب گزری ہے، تو اس شب بارات پہ آپ نے ایک مضمون لکھ لیا، یا چلے فیضان رمضان، رمضان کے حوالے سے آپ نے ایک مضمون لکھ لیا۔
تو آپ نے جب ایک مضمون لکھا شب بارات ایک مضمون لکھا شب بارات پہ یا رمضان کے حوالے سے، تو اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو مضمون لکھا ہے آ، وہ آپ نے کس چیز سے لکھا ہے؟ قلم سے؟ صحیح ہے، قلم سے لکھا ہے آپ نے مضمون، لیکن وہ جو مضمون لکھا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں پہ قلم ہے؟ پتہ نہیں میں بات سمجھا پایا یا نہیں؟ وہاں پہ قلم کا وجود ہے اس صفحے پہ؟ اس صفحے کے اوپر قلم بحیثیت وجود کے موجود ہے؟ نہیں موجود؟ بڑھئی نے جب کرسی بنائی تھی یا میز بنائی تھی تو اس نے ہتھوڑی کا استعمال کیا تھا، لیکن وہ کرسی تو ہمیں مل گئی، ہتھوڑی نہیں ملی۔ جب ہم دکاندار کے پاس گئے، ہم نے کرسی پرچیز کی، کرسی تو ہمیں مل گئی لیکن ہتھوڑی نہیں ملی ہمیں۔ صحیح ہے، کیونکہ آلے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آلہ اپنا کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے، اس نے دوسری کرسی بنانی ہے۔ صحیح ہے، ہتھوڑی نے ایک کرسی بنا دی، اب وہ دوسری کرسی بنا رہے، اب وہ تیسری کرسی بنائے گی۔ اگر ہر ہتھوڑی کو ایک کرسی کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تو پھر ہمیں ہر کرسی بنانے کے لیے الگ ہتھوڑی چاہیے ہوگی۔ اگر ہم ہر مرتبہ جب مضمون لکھیں، میرا اسکول، میرا مدرسہ، شب برات، فیضان رمضان، اور اس مضمون کے ساتھ جو ہے قلم بھی اس کا حصہ بن جائے فزیکلی، تو ہمیں ہر مضمون، ہر سطر، ہر عبارت لکھنے کے لیے ایک نیا قلم چاہیے ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو منطق آلہ ہے، صحیح ہے، منطق آلہ ہے۔ منطق نے دوسرے مضامین پر کام کرنا ہے، دوسرے فنون پر کام کرنا ہے، دوسری چیزوں پر کام کرنا ہے، خود اس کا حصہ نہیں بن جانا۔ یہ ہماری کنفیوژن کا حل ہے، جو ہم کنفیوز ہوتے ہیں نا کہ جی یہ منطق کہاں چلی جاتی ہے، منطق استعمال کیوں نہیں ہوتی، ہمیں نظر کیوں نہیں آتی منطق استعمال ہوتے ہوئے؟ تو یہ ہماری اس پریشانی کا حل ہے کہ جی منطق اس چیز کا حصہ نہیں بنے گی۔ جب آپ کے ہاتھ میں ایک نحو کی کتاب ہے، کسی اچھے مجھ کافیہ لے لیں، کافیہ ہے آپ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں قدوری ہے، آپ کے ہاتھ میں اصول شاشی ہے، ان ساری کتابوں میں منطق کا استعمال ہے۔ کلیئر؟ ان سب میں منطق کا استعمال ہے۔ منطق نے کرنا کیا ہے؟ ترتیب امور معلومات لیتعدی، منطق کا کام ہے ترتیب دینا۔ آپ کو ترتیب دینا سکھا دیا منطق نے، اب آپ ترتیب دیتے جا رہے ہیں اور منطق کا استعمال کرتے جا رہے ہیں۔ ہر چیز آپ کی ہر وقت توجہ میں رہے، ہر وقت آپ کے پیش نظر رہے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ اپنا اثر دکھاتی رہتی ہیں، لیکن ان پہ سے توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بائک چلاتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہیں، تو جب آپ نے ابتدا کی ہوگی بائک چلانے کی تو آپ کی توجہ رہتی ہوگی کہ یار اب میں نے کلچ دبانا ہے، اب میں نے گیئر دینا ہے، اب میں نے گیئر چھوڑنا ہے، اب میں نے بریک لگانا ہے، اب میں نے اسپیڈ دینی ہے، اب میں نے اسپیڈ ہلکی کرنی ہے۔ لیکن جب آپ اس پروسیس کو کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کافی عرصے تک آپ نے بائک رائڈنگ کی، بائک چلاتے رہے آپ کافی عرصے تک،
تو ایک وقت وہ آتا ہے جب آپ کے ہاتھ پیر تمام اعضاء اس کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتی، آپ کے اس بات پر توجہ نہیں ہوتی کہ اس وقت میں نے کلچ کو دبانا ہے، کلچ پہ دھیان رکھنا ہے، یا میں نے اس وقت بریک پہ دھیان رکھنا ہے۔ آٹومیٹک آپ کے جو ہے وہ درست طریقے سے جو ہے آپ کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ مثال کے طور پہ ایک حافظ صاحب ہوتے ہیں، حافظ صاحب جو ہوتے ہیں جب وہ ابتدا میں حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک عبارت پر جو ہے غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی لفظ میں زبر زیر پیش کی میری غلطی تو نہیں ہو رہی، بار بار اس کو رٹ رہے ہوتے ہیں، بار بار اس پہ دیکھ دیکھ کے رٹ رہے ہوتے ہیں، پھر دیکھ کے رٹنے کے بعد پھر بغیر دیکھے رٹنا شروع کرتے ہیں، رٹتے رہتے ہیں رٹتے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ توجہ نہیں ہوتی ان کی، وہ مطلب کسی کام میں لگے میں کوئی کام کر رہے ہیں اور ساتھ میں پڑھتے جا رہے ہیں، اور وہ پڑھتے بھی جا رہے ہیں اور صحیح پڑھتے جا رہے ہیں۔ یا نحو کی مثال لے لیں آپ، چلیں وہ آپ لوگوں کے حفظ کا تو مجھے اندازہ نہیں کہ حافظ کون ہے، میں بھی حافظ نہیں ہوں، تو نحو کی مثال لے لیں۔ نحو میں جب ہم ابتدا میں ابتدائی درجات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری پوری پوری توجہ ہوتی ہے عبارت پڑھتے ہوئے کہ جی یہاں پہ ہم نے زبر لگانا ہے، یہاں پہ ہم نے زیر لگانا ہے، یہاں پہ ہم نے پیش لگانا ہے، ہم بار بار غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا لگانا چاہیے، کیسے لگانا چاہیے، اور ہم بہت توجہ کے ساتھ اس کو لگا رہے ہوتے ہیں، بار بار چیک کر رہے ہوتے ہیں، بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے جو اعراب لگایا صحیح لگایا غلط لگایا، لیکن پھر آہستہ 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 جب ہم عبارت پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں کافی ہماری پریکٹس ہو جاتی ہے، تو پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کافی سارے اعراب، یوں کہہ لیں کہ 80% یا 80% سے بھی پلس جو ہے اعراب ایسے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی اور ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں عبارت اور وہ درست لگتے چلے جاتے ہیں اعراب۔ صحیح؟ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ تو منطق نے ترتیب دینا سکھانی تھی، صحیح ہے؟ ابھی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں نے ترتیب دیا ہے نا اپنے بولنے کو، تو میں منطق کا استعمال کر رہا ہوں، صحیح ہے؟ میں بالترتیب چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جی پہلے یہ بات کرنی ہے پھر یہ بات کرنی ہے، پہلے میں نے آپ کو منطق کی ابتدا بتائی، پھر میں منطق کے آپ کو استعمال کی طرف لے آیا کہ جی منطق کا استعمال کہاں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، تو یہ ترتیب بار ہم چل رہے ہیں نا، تو یہ منطق ہی ہے۔ اب میں یہاں یہ نہیں بتاؤں گا کہ یہ سوگرا میں نے یہ جو ہے سوگرا لیا اور یہ کبرا لیا اور یہ شکل اول بن گئی، یہ حد اوسط تھا اور یہ نتیجہ ہو گیا، یہ ساری کہانیاں میں نہیں کروں گا یہاں پہ، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو منطق نے بیسیکلی آپ کو ترتیب دینا سکھانا ہے کہ جی آپ نے ترتیب کیسے دینا ہے اپنی باتوں کو، آپ کو ترتیب دینا آ گیا تو سمجھیں آپ کو منطق کی سمجھ بوجھ ہو گئی۔ اس سے آسان بات کر لیں، اس سے آسان بات یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کی گفتگو جو ہے وہ اکثر لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، اکثر لوگ آپ کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں، آپ کی گفتگو کو سمجھ لیتے ہیں، چاہے وہ بہت زیادہ درس نظامی پڑھے ہوئے لوگ ہوں یا درس نظامی پڑھے ہوئے نہ ہوں، عوام میں ہوں، عام لوگ ہوں، وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں یا نہ ریلیٹڈ ہوں، اگر وہ آپ کی باتوں کو سمجھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک حد تک منطق آتی ہے، آپ کو منطق کی سمجھ بوجھ ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ایک چیز کو جو ہے وہ اسی کیلیپر پہ چیک کرنا ہے کہ جی یہ کلی بنی یا جزئی بنی یا جو ہے یہ ساری باتیں آپ کو سمجھانے کے لیے سکھانے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ صحیح طریقے سے اپنے الفاظ کو ترتیب دے سکیں، اپنے مضمون کو ترتیب دے سکیں، آپ جملوں کا انتخاب اچھے طریقے سے کر سکیں اور ان کا استعمال اچھے طریقے سے کر سکیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے، اگر مقصود حاصل ہو رہا ہے اور اصطلاحیں بالفرض آپ کے ذہن میں ازبر نہیں ہیں، آپ بہت اچھے طریقے سے آپ کو رٹا نہیں لگا ہوا، تو اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔
تو بیسیکلی منطق کا کام ہے ترتیب دینا، اور ظاہر سی بات ہے بالترتیب جو چیز ہوتی ہے، شاید آپ نے میری ویڈیو سنی ہوگی، ترتیب کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، تو بالترتیب جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ آسانی سے اور جلدی سمجھ آ جاتی ہیں۔ گھر میں امی جان کا سب سے مین کام جو ہوتا ہے نا، گھر کے اندر والدہ صاحبہ کا سب سے مین کام جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ گھر کو ترتیب سے رکھنا ہے۔ جوتے یہاں پہ ہونے چاہیے، کپڑے یہاں پہ ہونے چاہیے، برتن یہاں پہ ہونے چاہیے، مہمانوں کے آنے پر جو برتن استعمال ہوں گے وہ یہاں پر ہوں گے، جو جنرلی ہمارے گھر میں یوز ہوں گے وہ برتن یہاں پہ ہوں گے، مسالہ جات یہاں پر ہوں گے، سجنے سنورنے کا سامان یہاں پر ہوگا، ابا جان کی کتابیں یہاں پر ہوں گی، یا بچوں کے یونیفارم یہاں پر ہوں گے۔ تو یہ ساری دن بھر، یوں کہہ لیں کہ 24 گھنٹے میں اکثر و بیشتر جو ان کا وقت ہوتا ہے نا وہ اس ترتیب میں ہی گزرتا ہے۔ اور اس ترتیب کا ان کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا وہ بر وقت ان کو مل جاتی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ والا کام جو خواتین والا ہے یا کسی مرد پہ ڈالنے نہ، ترتیب تو ظاہر ہے خاتون خانہ نے دی ہے۔ اب آپ بولیں کہ جی حضرت آپ چائے بنا کے دے دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ چائے بنانے میں جو حضرت صاحب ہوں گے ان کو دیر لگ جائے گی۔ وجہ یہ کہ وہ اس ترتیب سے واقف نہیں ہے کہ بھئی پتی کہاں پہ رکھی ہے، چینی کہاں پہ رکھی ہے، دودھ کہاں پہ رکھا ہے، ماچس کہاں پہ رکھی ہے، پیالے کہاں پہ رکھے ہیں، چھنی کہاں پہ رکھی ہے۔ ان کو ان چیزوں کو جمع کرنے میں ٹائم لگے گا کیونکہ ان کو ان چیزوں کی ترتیب کا معلوم نہیں ہے۔ میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں، ہم دوائی کا نام لیتے ہیں کہ جی یہ دوائی لے دیں۔ میڈیکل اسٹور پہ کتنی ساری دوائیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ڈبے 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 رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں بولا جائے کہ بھئی آ جائیں ڈھونڈ لیں اپنی دوائی، اپنی مطلوبہ دوائی، تو ہمیں ڈھونڈنے میں شاید آدھا گھنٹہ لگے گا، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ لگے۔ میڈیکل اسٹور چھوٹے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو وہاں پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو کیونکہ ترتیب کا پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ کون سی دوائیاں رکھی ہیں، کہاں پہ کون سی سیرپ کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، ٹیبلٹس کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، انجیکشنز کہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، کس ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں، وہ الفابیٹس کے حساب سے رکھے ہوئے ہیں یا کمپنی کے حساب سے رکھے ہوئے ہیں، یا جو بھی ان کی پالیسیز کے مطابق ان کو اپنے میڈیکل اسٹور کی ترتیب کا معلوم ہوتا ہے، لہٰذا وہ بآسانی اسے نکال دیتے ہیں اور نکال کے آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ تو یہی ترتیب جو کام کو آسان کر دیتی ہے، کام کو سہل کر دیتی ہے، کام کو مناسب کر دیتی ہے، یہی ترتیب آپ کو منطق سکھاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنی بات آسانی سے سمجھا دیتے ہیں، اپنی بات آسانی سے سامنے والے کے ذہن میں اتار لیتے ہیں۔ کیا میں کامیاب ہوگی اپنی بات سمجھانے میں؟ جی، تو میں کیوں کامیاب ہو گیا؟ اس لیے کہ میں نے ترتیب سے آپ کے سامنے مثالیں اور ترتیب سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، یہی منطق ہے۔ آپ بتائیں منطق کا استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ لوگ ایسے ہی کنفیوز ہوتے رہتے ہیں کہ منطق کا استعمال کہاں ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں منطق کا استعمال کہاں نہیں ہوتا۔ میرا سوال عام طور پہ الٹا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی منطق کا استعمال کہاں نہیں ہوتا؟ ہر جگہ تو منطق کا استعمال ہوتا ہے۔ بچہ بھی جب چیز مانگنے آتا ہے نا اپنے بابا سے بہت آسان ہے بھائی، منطق بڑی مزیدار بھی ہے اور بہت آسان بھی ہے۔ مجھے تو مزہ آتا ہے، میں یقین کریں باتیں شروع ہو جائیں گی بعض اوقات۔ جب میں چاہتا ہوں نا کہ کچھ مجھے ریلیکس مل جائے، اب 6 پیریڈ پڑھانے ہیں صبح 8 بجے سے 1 بجے تک مسلسل، وہ میں چاہتا ہوں یار تھوڑا سا مجھے ریلیکس بھی مل جائے، تھوڑا سا میں مطلب اپنا ذہن تھوڑا سا فریش بھی کر لوں، تھوڑا سا کمفرٹ ہو جاؤں۔ تو میں ذمہ دار کو کہتا ہوں یار ایک منطق کا پیریڈ دے دینا مجھے بیچ میں، جزاک اللہ۔ میں
ذمہ دار کو کہتے ہیں مجھے ایک منطق کا پیریڈ دے دینا، کیونکہ منطق کے پیریڈ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بڑا فریش ہو گیا ہوں، ریلیکس ہو گیا ہوں. تو مزیدار مضمون ہے. پتہ نہیں لوگوں نے اس کو خوش کیوں بنا دیا ہے یا خوش کیوں سمجھ لیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا آج تک. بہرحال لوگوں کی قسمت ہے. اچھا. اچھا جی، چلیں دو باتیں ہو گئی ہماری. ایک یہ ہو گیا کہ منطق اصل میں ہے کیا. منطق اصل میں ایک تخیلاتی چیزیں ہیں، خیالی چیزیں ہیں، ان کا تعلق عقلیات سے ہے. خارج میں ان کو سمجھانے کے لیے، مثالیں دینے کے لیے، آپ تک ڈیلیور کرنے کے لیے چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ایک خالصتاً عقلی مضمون ہے. دوسری بات یہ کہ منطق ہوتی کیا ہے، منطق مطلب چیز کیا ہے، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے. ہمیں ترتیب دینا آتا ہے نا، ترتیب دینا آتا ہے. دیکھیں آپ کو ترتیب سکھاتی ہے منطق کیا، کہ پہلے آپ نے صغرا لانا ہے پھر کبرا لانا ہے. صغرا کیسا ہونا چاہیے؟ صغرا کے اندر آپ کے جو ہے پہلے اصغر ہوگا، اس کے بعد حد اوسط ہوگا. کبرا کیسا ہوگا؟ کبرا میں پہلے حد اوسط ہوگا پھر اکبر ہوگا. حد اوسط کو دونوں طرف سے گرائیں گے، صغرا اور کبرا کو ملا لیں گے، نتیجہ آ گیا. یہ ترتیب ہی سکھائی تھی نا آپ کو منطق نے. منطق پڑھے ہوئے لوگ ہیں نا آپ لوگ. میں اسی کانسیپٹ سے آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ منطق آپ پڑھ چکے ہیں ایک آدھ مرتبہ. جی. باقی لوگ بھی مجھے تھوڑا سا کنفرم کر دیں، بالکل ایسا نہ مجھے سٹارٹ پہ جانا پڑے. صحیح. چلے. کیونکہ دورہ جو ہوتا ہے نا، دورے میں پوری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپلی نہیں جا سکتے. ہمیں تیزی سے جو ہے وہ پورے مضمون کو صرف کور کرنا ہوتا ہے. یہ ہمارا مقصود ہوتا ہے دورے کے اندر. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. آگے ہمارا ہے علم. منطق کی تعریف: علم بقوانین تعصم مراتح الذہن عن الخطائی فی الفکر. یہ میں پچھلی باتوں میں ویسے اس کے بارے میں بتا چکا آپ سے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کے قوانین کی رعایت اگر آپ کریں گے، مراعاتھا، رعایت کریں گے تو ذہن خطا سے بچے گا، آپ کے نتیجے غلط آنا ختم ہو جائیں گے. شرط کیا ہے؟ کہ آپ اس کے قاعدوں، اس کے قوانین پر توجہ رکھیں. صرف قوانین پڑھ لینے سے آپ خطا سے نہیں بچیں گے. صرف قوانین پڑھ لینے سے آپ خطا سے نہیں بچیں گے، بلکہ خطا سے بچنے کے لیے آپ کو اس کے قوانین پہ توجہ رکھنی پڑے گی. اس کو بالکل اس طرح سمجھیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے ڈاکٹر سے جا کے دوائی لی، دوائی لے کے آپ نے جیب میں ڈال لی، بیماری ختم ہو جائے گی؟ کیا خیال ہے؟ جی. انڈرسٹوڈ یہی ہے کہ نہیں ختم ہوگی. اللہ چاہے تو خیر ختم ہو جائے، وہ تو کوئی ایک الگ بات ہو گئی نا. لیکن انڈرسٹوڈ یہی ہے کہ بھائی ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی ہے، دوائی استعمال کریں گے تو آپ بیماری سے بچ جائیں گے، بیماری آپ کی آپ جو ہے صحت یاب ہو جائیں گے. جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتائی جاتی ہیں مختلف موسموں کے حوالے سے، سردی کے حوالے سے، گرمی کے حوالے سے، کرونا آ گیا، کوئی وائرس آ گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس حوالے سے جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی جاتی ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ سارے آپ نے رٹا مار لیے کہ جی کرونا آیا ہوا ہے، یہ کام کرنے ہیں. سب آپ کو احتیاطی تدابیر یاد ہو گئی. آپ سے پوچھا جائے ہاں بھی کیا کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہوتی ہیں، آپ بولیں گے استاد جی میں بتاتا ہوں، ایک دو تین چار پانچ چھ یہ کرنی ہوتی ہیں. اچھا جی. لیکن پتہ چلا خدا نہ خاصا دوسرے دن کرونا میں بیٹھے ہوئے. یاد تو ساری ہو گئی تھی آپ کو احتیاطی تدابیر. مسئلہ کیا ہوا کہ بھائی یہ یاد نہیں کرنی تھی، ان پر عمل کرنا تھا. مسئلہ پرابلم یہاں پہ آئی کہ ان کو یاد کر کے اپنے ذہن میں نہیں رکھنا تھا. اس کا وہ کاغذ میں لکھ کے اس کے لفافہ بنا کے جیب میں نہیں رکھنا تھا.
بلکہ ان پر عمل کرنا تھا، عمل کرتے، ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے تو پھر آپ اس وبا سے، اس وائرس سے امید ہے کہ بچتے، لیکن آپ نے صرف اس کو یاد کر لیا۔ تو منطق میں ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہوئی یاد کر لیا۔ ایک تو یاد کرنے کی چیزیں اس میں اتنی ساری ہیں منطق کے اندر، بندہ ویسے ہی کنفیوز ہو جاتا ہے کیا کیا یاد کروں۔ پھر اوپر سے جو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ چلو میں نے تو یاد کر کے چھوڑ ہے کچھ بھی ہو جائے، وہ بھی یاد کر کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس۔ تو بھائی یاد کرنے سے تھوڑی نا مسئلہ حل ہونا ہے، آپ اس کی رعایت کریں گے، آپ اس کی احتیاط کریں گے، اس کو بار بار اپلائی کریں گے، اس کو بار بار اجرا کریں گے، تو جو فوائد ہیں، جو منطق کے بینیفٹس ہیں، وہ آپ کو ملنا شروع ہوں گے۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں جی منطق واقعی کوئی چیز ہے۔ صرف یاد کرتے رہیں گے اور یاد کر کے بھول جائیں گے یا بھولیں گے نہیں، چلے یاد ہی ہو گیا صحیح ہے جی، ہمیں پوری کتاب یاد ہے، آپ ہم سے پوری کتاب سن لیں، آدھے گھنٹے میں ہم سنا دیتے ہیں، بڑا زبردست رٹا ہے۔ لیکن بولنا پھر بھی نہیں آیا، سوچتے پھر بھی غلط ہے، سمجھ کا پھر بھی یہی حال ہے کہ الٹی باتیں سوچتے ہیں۔ سوچنی کھیت کی ہوتی ہے، سوچتے کھلیان کی ہیں۔ اچھا، پھر ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو مصیبت ہے کہ جو غلط سوچ ہوتی ہے اس کو منطق کہہ دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی منطق لایا ہے۔ بھائی منطق غلطی کو نہیں کہا جاتا، غلط سوچ گیا، غلط نظریے، غلط جہت کو نہیں کہا جاتا، بلکہ منطق تو آپ کو صحیح نتیجے کی طرف لے کے جاتی ہے، آپ کو صحیح سوچ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ چلیں، یہ ہو گیا مراعاتہ الذہن عن الخطائی فی الفکر۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں عوارض ذاتیہ اور غریبہ۔ کسی چیز کے جو صفات ہوتی ہیں وہ ذاتی بھی ہوتی ہیں اور غریبہ بھی ہوتی ہیں۔ آپ کی بہت ساری صفات ہوں گی، مثال کے طور پہ میرا رنگ ہے، کالا ہے یا گورا ہے، جو بھی ہے، تو یہ چونکہ میری ذات کے ساتھ منسلک ہے نا، تو یہ میرا ذاتی وصف ہے، صحیح ہے۔ میرے کان مثال کے طور پہ بڑے بڑے ہیں یا چھوٹے چھوٹے ہیں، جو بھی ہیں، تو یہ بڑا یا چھوٹا ہونا، کیونکہ یہ کان جو ہے یہ میرا جز ہے، کان میرا جز ہے، تو جز کی جو صفت ہے، جز کی جو صفت ہے اس کان کا بڑا ہونا یا چھوٹا ہونا، یہ بھی میری ذاتی صفت ہوگی، کیونکہ اس کا میری ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذات کے ساتھ یوں مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ تو تعلق نہیں ہوتا، لیکن وہ چیز پھر بھی ذات کے ساتھ متعلق ہوتی ہے، اس وجہ سے بھی اسے صفت ذاتی شمار کر لیا جاتا ہے۔ کچھ ہوتی ہیں صفات غریبہ، جو کہ بنیادی طور پہ ہمارے ساتھ تعلق تو رکھتی ہیں، لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ ہم سے جدا بھی ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ہم سے جدا بھی ہو جاتا ہے۔ میرا گھر ہے تو وہ میرا گھر ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن وہ گھر ہو سکتا ہے کہ کل کسی اور کا ہو، بلکہ یقیناً وہ کل کسی اور کا ہی ہوگا، ہو سکتا ہے کیا، یا میری اولاد کا ہوگا، یا بعد میں جو وہ راستہ وغیرہ کا ہوگا، کسی نہ کسی کا ہوگا وہ بعد میں۔ تو اب اس گھر کی جو صفت ہوگی نا کہ بھئی میرا گھر جو ہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یا جو ہے مضبوط ہے یا جو ہے وہ خستہ حال ہے، تو وہ بھی میری صفت بنے گی، لیکن وہ صفت غریبہ بنے گی، کیونکہ
اس کا تعلق جو ہے نا وہ میرے ساتھ ذات کی حیثیت سے نہیں ہے، اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو میری ذات میں کوئی ڈسٹربنس آ جائے گی، میری ذات میں کوئی کمی بیشی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ میرے کپڑے، تو میرے کپڑے ہیں، یہ کپڑے ہو سکتا ہے کل کسی اور کے ہوں، یا میرے سے پہلے کسی اور کے تھے، ظاہر ہے جس سے میں نے خریدے تھے اس کے تھے، تو ہو سکتا ہے ہر لنڈے کا کوٹ پہنا ہو، پہلے کوئی اور پہنتا ہو یہ کوٹ، پھر میں نے پہننا شروع کر دیا، پھر میں کسی کو دے دوں، پھر لنڈے سے کوئی اور خرید لے، ہو سکتا ہے نا اس طرح کا کوٹ۔ تو یہ جو صفت ہے کہ جی ان کا کوٹ جو ہے وہ میلا کچیلا ہے یا صاف ستھرا ہے، یا ان کا کوٹ جو ہے وہ لمبا ہے، یا ان کا کوٹ جو ہے وہ چھوٹا ہے یا تنگ ہے یا پھٹا ہوا ہے یا پیمن لگا ہوا ہے، تو یہ صفات جو ہے وہ غریبہ ہو جائیں گی، کہ یہ غریب سی صفات ہے نا، غریبوں کی صفات غریبہ ہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، چلے، تو یہ ہو گیا آپ کا صفات عوارض ذاتیہ اور غریبہ۔ اس کے بعد جو ہے آ جاتا ہے آپ کا، کیا بولتے ہیں اس کو، منطق کی غرض و غایت۔ منطق نے کرنا کیا، منطق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے نتیجے پر غور کرتے ہیں کہ جی مثال کے طور پہ میں پتی لے کر آیا ہوں چائے کی، تو اب چائے مزیدار بنی یا مزیدار نہیں بنی، تو پھر میں آئندہ اسے خریدوں گا یا پھر میں بدل لوں گا، میں بولوں گا بھائی میں دوسری کمپنی کی لے رہا ہوں، اس پہ تو مزہ ہی نہیں آیا، اس کا ٹیسٹ ہی اچھا نہیں لگا نا۔ پاپے لے کر آئے ہیں میرے سامنے، اصل میں چائے اور پاپے رکھے ہوئے، اس لیے میں اسی کی مثال لے رہا ہوں، وہ پاپے لے کر آیا ہوں اور پاپے مزیدار نہیں لگے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آئندہ جو ہے وہ میں کہیں اور سے لوں گا، کسی اور سے خریدوں گا۔ تو نتیجے کے ذریعے جو ہے ہم اس چیز پر جو ہے وہ غور کرتے ہیں کہ بھئی نتیجہ کیا نکلا، ہم نے اس بات کو، اس چیز کو کنٹینیو کرنا ہے یا اس میں ہمیں کچھ رد و بدل کرنا چاہیے۔ ہاں، منطق ہے، منطق کی غرض کیا ہے، منطق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہماری سوچ صحیح سمت میں روانہ ہو جائے، ہمارے نتیجے صحیح آنا شروع ہو جائے، ہم صحیح سوچنا شروع ہو جائیں، اچھا سوچنا شروع ہو جائیں۔ اب اگر منطق پڑھنے سے پہلے بھی ہم بونگیاں ہی مارتے تھے اور منطق پڑھنے کے بعد بھی ہم بونگیاں ہی مار رہے ہیں میری طرح، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بھئی ہم کچھ منطق نہیں پڑھ رہے، کچھ اور پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ ہم منطق نہیں پڑھ رہے، ہم کچھ اور پڑھ رہے ہیں، ہمیں منطق پڑھنا چاہیے نا؟ تو یا پھر یہ کہہ لیں گے جی ہمیں کسی اور سے پڑھنی چاہیے، ہم کسی غلط بندی کے پاس آ گئے ہیں، یا ہم نے کوئی غلط کتاب اٹھا لی ہے منطق کی، اس میں جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں کوئی اور کتاب چینج کر لینی چاہیے، اس میں جا کے پڑھیں، کیونکہ جو اس کا نتیجہ ہے نا، جو اس کا مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے، یا تو وہ جو سورس ہے کتاب، اس میں کوئی پرابلم ہے، ہم مطلب وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، یا وہ کتاب جو ہے ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، یا پھر جو ہے جو اس کو پہنچانے والا ہے، استاد ہے جو سمجھانے والا ہے، وہ چینج کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، یا پھر اپنی محنت پر غور کرنا چاہیے کہ تھوڑی سی محنت کو بڑھا لیا جائے، تھوڑی سی محنت کو اور مزید مضبوط کیا جائے، تاکہ ہمیں اچھا نتیجے پہلے دن سے آنا شروع نہیں ہوتے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، نتیجے پہلے دن سے آنا شروع نہیں ہوتے، نتیجے آنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بائک کی مثال دی تھی، بائک چلانا، تو بائک چلانے کے لیے آپ، یہ نہیں ہوتا پہلا دن آپ نے پہلے دن ہی پینڈل مارا اور پہلے دن ہی کلچ سنبھالا اور آپ بہترین قسم کے رائڈر بن گئے۔ جنرلی ہوتا ہے کہ آپ پریکٹس کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں، پھر آپ لے کے نکلتے ہیں اسے کہ یار چلو 10 12 دن میں نے پریکٹس کر لی، سمجھ لیا یہ چیز ایسے استعمال ہوگی، ایسے استعمال ہوگی، اور اب میں لے کے نکلتا ہوں، اور پھر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک ٹائم آتا ہے جب آپ اس میں ماہر ہو جاتے ہیں اور آپ بہترین قسم کی رائڈنگ شروع کر دیتے ہیں، تو ٹائم بالکل لگتا ہے۔
یہ نہیں ہے کہ پہلے دن ہی آپ کو، لیکن نتیجے کچھ آنے چاہیے. اگر آپ نے ایک کتاب پوری کر لی ہے منطق کی، اور آپ کی رائے یا آپ کی سوچ جو ہے وہ جیسی تھی ویسی کی ویسی ہی ہے، اس میں کوئی پازیٹیو چینج نہیں آیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ منطق نہیں پڑھ پائے، منطق پڑھنے میں آپ ناکام رہیں. بلاغت ایک الگ چیز ہے. بلاغت پہ میں ابھی کیا ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 3 4 منٹ ہے. لیکن بلاغت کا تعلق جو ہے نا، بلاغت آپ میری ویڈیو سنیں انشاءاللہ، اس میں آپ کو سمجھ آئے گا. بلاغت جو ہے نا، ایک ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، صفت لدنی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صفات ہے. اس کا حصول نہیں ہو سکتا، مطلب جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کو وہ بلاغت حاصل نہیں کر سکتا. اس کو بالکل ایسے سمجھ لیں کہ پتھر کی چند قسمیں ہیں نا. نمک نہیں، سوری، پتھر جو ہے وہ گولڈ بھی ہوتا ہے. پتہ ہے نا آپ کو؟ گولڈ بھی حقیقت میں پتھر ہی ہوتا ہے. نہیں معلوم؟ ایک کو معلوم ہے. اچھا، اسی طرح ایک کوئلہ ہوتا ہے. ایک تو ہمارے یہاں کوئلہ ملتا ہے جو عام طور پہ لکڑی سے، لکڑی کو جلا کے حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ایک کوئلہ ہوتا ہے جو پتھر کی کانوں سے نکلتا ہے. یہ بھی بیسیکلی پتھر ہی ہوتا ہے. لیکن ہم گلی کے ہر پتھر کو کوئلے کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. ہم گلی کے ہر پتھر کو گولڈ کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اندر جو ہم نے گلی سے اٹھایا ہے، جو ہم نے محلے سے اٹھایا، اس پتھر کے اندر وہ کوالٹی ہی نہیں رکھی کوئلے والی. اس کو ہم کسی بھی پروسیس سے گزار لیں، کوئی بھی کیمیکل اس پہ استعمال کر لیں، کوئی بھی میتھڈ استعمال کر لیں، کسی بھی سینٹی گریڈ پر اس کو ہم تپا لیں، یہ کوئلہ نہیں بنے گا. یہ پتھر جل جائے گا، بکھر جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے، کوئلہ نہیں بنے گا. اسی طرح گولڈ کی مثال ہے کہ یہ جو محلے سے ہم نے پتھر اٹھایا ہے نا، اس کو آپ کیمیکل لگا لیں، اس کو آپ جو ہے وہ آگ میں تپا لیں، جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن یہ گولڈ نہیں بنے گا. ہر پتھر گولڈ نہیں بن سکتا، ہر پتھر کوئلہ نہیں بن سکتا، ہر پتھر سنگ مرمر نہیں بن سکتا. آ رہی ہے بس سمجھ؟ اسی طرح ہر شخص بلیغ نہیں بن سکتا، فصیح نہیں بن سکتا. جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کوالٹیز رکھی ہیں تو وہ فصیح ہوگا، وہ بلیغ ہوگا. ہاں یہ ہے کہ جب وہ اس فن کو پڑھتا ہے نا، فصاحت و بلاغت کو، جس کے اندر کوالٹی ہے، جیسے گولڈ کی میں نے آپ کو مثال دی کہ گولڈ پتھر ہوتا ہے، اس کو جب ایک مخصوص پروسیس سے گزارا جاتا ہے، اس کو جب ہم اچھے طریقے سے تپاتے ہیں، اس میں جو کیمیکلز ملانے ہوتے ہیں وہ کیمیکلز ملاتے ہیں، تو وہ نکھر کے اس کی شکل، بہترین شکل اس کی سامنے آ جاتی ہے. پہلے وہ اس شکل میں نہیں ہوتا. اگر پتھر کی شکل میں گولڈ دیکھنا چاہیں تو آپ نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کس شکل میں ہوتا ہے. نہ وہ ایسی شکل میں نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی چوڑی بنا کے یا کوئی جو ہے وہ اس کے گلے میں ہار بنا کے ڈالے گا. جب وہ پتھر کی شکل میں ہوتا ہے، جب اس کو اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے نا، کیمیکل سے، اور تپایا جاتا ہے، اس کو مخصوص سینٹی گریڈ پہ پگھلایا جاتا ہے، تو پھر وہ اس کنڈیشن میں آتا ہے کہ خواتین جو ہے ان کے زیورات بناتی ہیں اور ان کو اچھا لگتا ہے. لیکن جب تک وہ تو اسی طرح بلاغت میں ہے کہ فصاحت اور بلاغت کا اللہ تعالیٰ نے جس کو ملکہ دیا ہے، وہ جب فصاحت و بلاغت کے فن کو پڑھتا ہے اور اس پہ پریکٹس کرتا ہے، اس پہ محنت کرتا ہے، تو اس کی وہ فصاحت و بلاغت جو ہے وہ نکھرتی چلی جاتی ہے، بہترین ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن عام شخص کو فصاحت و بلاغت کا کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے پڑھنے کا؟ بھئی پڑھتے تو سبھی ہیں نا، میں نے بھی پڑھی ہے، میں تو کوئی فصیح و بلیغ نہیں ہوں. تو
فصاحت و بلاغت کا عام شخص کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عام شخص فصحا اور بلاغا کے کلام کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے. سمجھنے کے لیے وہ من جانب اللہ ملکے والی بحث نہیں ہے. فصیح اور بلیغ ہونے کے لیے جس میں اللہ نے وہ کوالٹی رکھی ہے وہی فصیح و بلیغ ہو. ہر شخص نہیں ہو سکتا. لیکن سمجھنے کے لیے کہ ایک فصیح کلام کو ہم حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں، حدیث سے زیادہ فصیح کیا ہوگا، بلیغ کیا ہوگا. قرآن کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن سے زیادہ فصیح و بلیغ کیا ہوگا. تو فصاحت و بلاغت پڑھنے سے ہمیں قرآن و حدیث کے مفاہیم زیادہ سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم ایک ایک آیت سے کئی کئی مفاہیم نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر ہم اچھے طریقے سے فصاحت و بلاغت کو پڑھیں. فصیح و بلیغ نہیں ہوں گے. فصیح و بلیغ تو وہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے. چلے یہ تو خیر موضوع ہی چینج کروا دیا نا آپ نے. آج کی کلاس یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اچھے طریقے سے علوم دینیا سیکھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل مزید ملاقات ہوگی. کوئی سوال وغیرہ آپ کے ذہن میں ہو تو گروپ میں شیئر کر دیے گا. میرے پرسنل نمبر پہ شیئر کر دیے گا، گروپ میں میرا نمبر شو ہو رہا ہوگا. تو کل کے لیکچر میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.